إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اما بعد، اللہ نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. میرے انتہائی والد احترام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے انتہائی عزیز شاکر قریشی صاحب ہمیشہ کی طرح بڑی دل سوزی کے ساتھ بہت ہی اچھوتے موضوع تلاش کر کے ہم سب کو جمع کر کے ایک ایسی مجلس کا اہتمام کرتے ہیں جہاں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم سر جوڑ کر اپنی عقبہ اور آخرت نجات کا کوئی وسیلہ ڈھونڈ سکیں. آج ایک مرتبہ پھر وہی سیریز یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. اس میں عنوان رکھا گیا ہے کہ فلسطین، شہادت اور استقامت سے ریاست تک. اس عنوان پہ مجھے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، غزہ کی مٹی آج بھی جل رہی ہے. وہاں کی ہوائیں بارود کی بو سے آلودہ ہیں. آسمان بچوں کی سسکیوں سے بوجھل ہے اور زمین ماں کے آنسو سے شرمندہ ہے. اسرائیلی بمباری نے جسموں کو نہیں، انسانیت کو بھی چیر کے رکھ دیا. غزہ میں جہاں ایک ماں اپنے بچے کی لاش کو دیکھ کر خاموش ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں کہ وہ ختم ہو چکے. اس کے چہرے پر چیخ بھی نہیں، کوئی چیخیں اب کسی کو جھنجھوڑتی نہیں. غزہ کی تباہ حال گلیوں میں آج بھی معصوم بچوں کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں. ان ماؤں کے بین گونجتے ہیں جنہوں نے صرف اپنے بچوں کے کھلونے دفن کیے. ساری دنیا کے کیمرے، رپورٹر، سربراہان مملکت اور اقوام متحدہ کے اجلاس سب یہ منظر دیکھ چکے ہیں، مگر جو نہیں دیکھ پایا ہے وہ ہے فلسطینی سرزمین پر بہتا خون، تباہ شدہ مکانات، زخمی بچے، سسکتی عورتیں اور دھوئے میں لپٹا آسمان. یہ کوئی اتفاقی سانحہ نہیں ہے، بلکہ ایک منظم نسل پرست دانستہ امتیاز اور صفاقتی منافقت کا نتیجہ ہے. بلکہ یہ انسانیت کا وہ جنازہ ہے جو ایک منظم نسل پرستی، دانستہ امتیاز اور سفارتی منافقت کے نتیجے میں ساری دنیا کے کندھوں پر لاد دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، غزہ کی سرزمین جو آج بھی بے گناہ انسانی خون سے تر ہو رہی ہے، جہاں نہتے فلسطینی بچوں، خواتین اور بزرگوں کو جدید ترین اسلحے اور بارود سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. برطانیہ کا بہت مشہور روزانہ اخبار گارڈین
اس کے مطابق 64,260 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور لانگ رن بیماریاں، اس میں غذائی قلت والا بھی شامل ہے، اس کے باعث ہلاکتیں 4 گنا تک، یعنی 1,86,000 تک پہنچ سکتی ہیں۔ یعنی ان شہداء میں 19,000 سے کہیں زیادہ تو بچے ہی ہیں، 12,500 خواتین ہیں، اور باقی سب مرد شامل ہیں۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اور لانسٹ کے مطابق اسرائیل کے ہاتھوں مجموعی ہلاکتیں کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب غیر منقسم اموات، جس میں کیا بیماری ہے، غذائی قلت ہے، صحت کی صورتوں کی تباہی ہو چکی ہے، کوئی ہسپتال باقی بچا نہیں وہاں پہ، اگر سب کو شامل کر لیا جائے تو تعداد کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ اس جنگ نے صرف فوری مار پیٹ سے انسان کا نقصان نہیں کیا، بلکہ گھنٹوں تک جاری بھوک، بیماری اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے بھی ایک کل وقتی انسانی بحران پیدا کر دیا۔ اس ظلم کی داستان محض اسرائیلی جارحیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں عالمی قوتوں کے علاوہ بھارت کی مودی سرکار کا بھی واضح اور مجرمانہ کردار سامنے آیا ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق بھارت نے اسرائیل کو 1 ملین کے قریب افراد بھرتی کر کے دیے ہیں، جو براہ راست بالواسطہ طور پر فلسطینی عوام کے قتل عام میں ملوث ہو رہے ہیں اور شریک ہیں ان کے ساتھ۔ یہ عمل نہ صرف انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ بین الاقوامی ضمیر کے لیے بھی کھلا چیلنج بھی ہے۔ ایسے میں مودی حکومت کا اسرائیل کے ساتھ اس سطح کا عسکری اشتراک اس جرم عظیم کا ناقابل انکار حصہ بن جاتا ہے، جس میں انسانیت سسک رہی ہے اور انصاف خاموش ہے۔ اسرائیل نے نسل پرستی کو جس ڈھنگ سے اپنایا ہے وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ وہی روش ہے جو جنوبی افریقہ کی سفید فام اقلیت نے سیاہ فام اکثریت کے خلاف اختیار کی تھی۔ جس طرح جنوبی افریقہ میں سوویتو ظلم کے خلاف علامت بن گیا تھا، آج غزہ ویسے ہی فلسطینی جدوجہد کا ایک ستارہ بن چکا ہے۔ جس طرح سوویتو ختم ہوا، دنیا نے نسلی امتیاز کے اس نظام کو زمین بوس ہوتے دیکھا، اسی طرح اسرائیل میں بھی نسل پرستی پر مبنی نظام خاتمے کی امید کی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ معاف کیجیے گا۔ اور اب یہ امید پہلے سے کہیں زیادہ قوی ہو چکی ہے۔ مارچ 1960 کو شرپے والے میں سیاہ فام مظاہرین 21 مارچ 1960 کا ذکر ہے، ساؤتھ افریقہ میں 21 مارچ 1960 کو شرپے والے میں سیاہ فام مظاہرین پر گولیاں برسائی گئیں۔ پھر 16 جون 1976 کو سویٹو میں بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر 2018 میں بالکل ایسا ہی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کو گولی کا سامنا کرنا پڑا، مگر اب 2023 اور 2014 اسرائیل کی 2025 تک اسرائیلی کارروائی کہیں زیادہ شدید اور بے نقاب ہو چکی ہے۔ جنوبی افریقہ میں سیاہ فاموں کو ریاستی سطح پر الگ کیا گیا، بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا، انہیں ووٹ تک کا حق نہ دیا گیا۔ اسرائیل نے بھی فلسطین کو شہری سے محروم رکھا ہوا ہے۔ خصوصاً غزہ مغربی کنارے کے باشندوں کو آزاد نقل و حرکت، روزگار، تعلیم و علاج جیسے بنیادی حقوق سے مکمل محروم کر دیا گیا ہے۔ الگ تھلگ بستیوں میں محدود کیا گیا ان کو۔ جنوبی افریقہ میں بنٹو اسٹیٹ بنائے گئے تھے، اسرائیل نے پیلسٹین اتھارٹی کو اسی طرز پر محدود خود مختاری دی۔ اسرائیل آج بھی فلسطینیوں کو ان کے اس تمام حقوق سے محروم کر رہا ہے جس سے جنوبی افریقہ میں اس سیاہ فاموں کو رکھا گیا تھا۔ ووٹ کا حق محدود، نقل و حرکت پر پابندی، معاشی محاصرے، صحت، تعلیم، روزگار تک محدود رسائی جیسے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے غزہ کو ایک بہت بڑی جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب تو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے۔ 2024 کی جنگ کے بعد
عالمی اداروں نے آج تک متواتر رپورٹ کیا ہے کہ غزہ ایک ناقابل رہائش علاقہ بن چکا ہے، کیونکہ وہاں دوائیں ناپید ہے، پانی ملتا نہیں ہے، آلودہ ہے، بنیادی ڈھانچہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اسرائیل کی پابندیاں اور محاصرے لاکھوں جانوں کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، اور غزہ کی صورتحال اب تو انسانی بحران سے کہیں آگے جا چکی ہے۔ آج بھی اسرائیل کی پالیسی کے مدافعین جو دفاع کرنے والے موجود ہیں، جیسے کہ رچرڈ گولڈسٹون، مگر وہ واضح اقلیت میں ہے۔ جنوبی افریقہ کے نوبل انعام یافتہ ڈسمنڈو ٹوٹو کو مطابق، جو اگر یاد ہو آپ کو، تو اسرائیل کی پالیسی بھی وہی ہے جو جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کی تھی۔ اب یہی رائے دنیا بھر میں تقویت پکڑ چکی ہے۔ اسرائیل نے 1948 میں جن 7 لاکھ عرب باشندوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کیا، آج ان کی اولادیں غزہ، اردن، لبنان، شام اور مغربی کینان میں مہاجرت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ جب یہ فلسطینی مارچ فار ریٹرن کے تحت اپنی زمینوں کی طرف بڑھتے ہیں تو انہیں گولی سے روکا جاتا ہے، جبکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق تو ہر بے دخل شدہ قوم کو اپنی آبائی سرزمین کی طرف واپسی کا حق حاصل ہے۔ یہ یونو کا قانون ہے۔ 2023 سے لے کے اب تک 2025 کے دوران دنیا نے فلسطینی ریاست کے حق میں ایک نئی لہر دیکھی ہے۔ یہی اس کے بعد آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی سے لے کر تمام پارلیمانوں تک اسرائیل میں دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ممالک نے اسرائیلی مظالم کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے، جسے جنوبی افریقہ کی طرز پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اب کتنی دیر اور ظلم برداشت کیا جائے گا۔ اگر اسرائیل 2 ریاستی حل سے گریزا ہے تو اسے جنوبی افریقہ کی طرز پر ایک مشترکہ ریاست کا ماڈل اپنانا ہوگا، جہاں ہر فرد، یہودی ہو، مسلمان ہو یا مسیحی ہو، برابری کے حقوق سے بہرور ہو۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت، خاص طور پر نتنیاہو اس کے اتحادی، اس ایکول رائٹس، مساوی ریاست کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 2024 میں بیت المقدس، غرب اردن اور نجیف میں جو نئی بستیاں قائم کی گئی، وہ واضح اشارہ دیتی ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کو مزید پسپا کرنا چاہتا ہے، مزید مارنا چاہتا ہے، اپنے ظلم سے بڑھا رہا ہے۔ 2024 میں شروع کی گئی جنگ میں اسرائیلی درندگی اور انسانیت اور مظالم نے غزہ کو، تمام غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسپتال ہوں، اسکول ہوں، پناہ گاہیں تک نشانہ بنائی گئی ہیں۔ ہزاروں شہری، جن میں بچے، خواتین شامل ہیں، جن کا میں نے تعداد کا بھی ذکر کیا، جام حق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی میڈیا، سوشل میڈیا اور عینی شاہدین مظالم کو پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی جامعات میں پڑھنے والی نئی عالمی نوجوان نسل کا دباؤ، بالخصوص یہودی نوجوان بھی اب اسرائیلی بیانی کو مسترد کرنے لگے ہیں۔ طلبہ مظاہرے، بائیکاٹ مہمات اور عوامی احتجاج نے یورپی سیاستدانوں کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی کھلی حمایت کو ترک کر دیں۔ لیکن اب منظر بدل رہا ہے۔ وہ یورپ جو کبھی اسرائیل کا خاموش حمایتی تھا، اب فلسطین کے حق میں بول رہا ہے۔ فرانس، اسپین، آئرلینڈ جیسے ممالک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ صرف سفارتی فیصلہ نہیں، بلکہ یہ اس بچے کے آنسوؤں کا جواب ہے جس کا کھلانا خون میں لت پت ہوا۔ یہ ان گمنام قبروں کا اعتراف ہے جو تاریخ کے ہر ورق پر اسرائیلی جارحیت کا نشانہ چھوڑ گئی ہیں۔ یہ کہانی صرف فلسطین کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی ہے جسے اس کی شناخت، نسل، مذہب یا زمین کے نام پر رون دیا گیا۔ میرے دوستو، بھائیو، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، لیکن شاید ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ یورپی عوامی دباؤ
طلباء اور سول سوسائٹی کا فلسطین کے حق میں بھرپور احتجاج اسرائیلی حکومت کے دائیں بازو پالیسی پر عالمی برہمی اور امریکہ کی خاموشی اور دوہرے معیار نے یورپ کو خود مختار فیصلے لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ غزہ کی تباہ شدہ گلیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی مکمل طور پر چھٹا نہیں ہے، لیکن دنیا کے سیاسی افق پر ایک نئی روشنی کی کرن ضرور پھوٹی ہے۔ فرانس، اسپین، آئرلینڈ، ناروے اور دیگر یورپی ممالک کی جانب سے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کیے جانے کا اعلان بلا شبہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ برسوں سے عالمی برادری جس اسرائیلی بیانی کے سائے میں خاموش کھڑی تھی، اب اس کے قدم ڈگمگانے لگے ہیں۔ عالمی سیاست میں ایک غیر متوقع اور انقلابی موڑ صرف ایک علامتی اشارہ نہیں، بلکہ اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسی کے خلاف ایک سفارتی بغاوت ہے۔ اسی تناظر میں یورپی ممالک کا حالیہ اقدام محض علامتی اعلان نہیں، بلکہ ایک سفارتی انقلاب ہے۔ فرانس جیسے ملک کا فلسطین کو تسلیم کرنا اسرائیل کے دیرینہ اتحادیوں میں دراڑ کی علامت ہے۔ یہ اقدام دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ فلسطینی قوم کی آواز کو مزید دبایا نہیں جا سکتا۔ فرانس جیسے ملک کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنا غیر معمولی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ ملک طویل عرصے سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جبکہ اسرائیل نے غزہ میں 2024 کی جنگ میں بے تحاشا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہیں اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، تو یہ ممکن نہیں رہا کہ یورپ اس ظلم پر خاموش رہے۔ وہاں کے عوام نکل پڑے ہیں اور اپنے حکمران سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ برازیل، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، ترکی، عالمی جنوبی ممالک کا اتحاد جو ہے اور دیگر ترقی پذیر ممالک جو ہے فلسطین کے کھلے حامی بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان ممالک نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر فلسطینی موقف کی حمایت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کی کمزور خارجہ پالیسی اور داخلی کشمکش، سیاسی تقسیم اور عالمی قیادت میں بھی فقدان نے یورپ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ خود مختار فیصلے کرے، اور اب یورپ امریکہ کا بغیر بھی سفارتی فیصلے نہیں لے لگا ہے، اور فلسطین کو تسلیم کرنا اسی رجحان کی علامت ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے کی بڑھتی ہوئی فہرست نے اسرائیل کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت سے شدید سفارتی بحران اور یورپی دباؤ کا شکار ہے، اور اندرون ملک بھی مخالفت کا سامنا ہے۔ ایک عرصہ سے مردہ سمجھے جانے والے دو ریاستی حل کو نئی زندگی ملی ہے۔ اب فلسطین کو ایک جائز ریاست کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، جس سے امن مذاکرات کے امکانات پھر سے پیدا ہوئے ہیں، جس کے بعد دو ریاستی حل کی بحالی کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ دوستو، یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کے حالیہ ظلم و ستم پر امریکی سرپرستی کو مسلسل دیکھتے ہوئے امریکہ اور یورپ میں اختلافات ایوانوں سے نکل کر عالمی میڈیا کی زد بننا شروع ہو گئے کہ یورپ امریکہ کی پیروی نہیں کر رہا۔ یورپ کی آزاد خارجہ پالیسی کا یہ قدم مغربی دنیا کی صف بندی کو نئے سرے سے تشکیل دے رہا ہے۔ جب دنیا کی بڑی طاقتیں فلسطین کو ریاست ماننے لگیں تو فلسطینی عوام کو ایک نئی اخلاقی طاقت اور فلسطینی نظام کے اخلاقی جواز میں اشتراک آ جاتا ہے۔ گویا یہ بات اس امر کا ثبوت ہے کہ ان کی جد و جہد اب صرف مزاحمت نہیں بلکہ آزادی کی منظم اور قانونی تحریک بنتی جا رہی ہے۔ یہ پیش رفت بتاتی ہے کہ بین الاقوامی ضمیر بیدار ہو چکا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ 7 اشہر تک جو روا رکھا جانا ظلم ہے، عالمی دفاعی طاقتوں کے لیے دفاع کرنا ممکن نہیں رہا۔ ایک نئی عالمی صف بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر یہ رفتار جاری رہی تو آئندہ چند برسوں میں فلسطینی ریاست اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت حاصل کر سکتی ہے، اور اب اسرائیل کو انتخاب کرنا ہوگا کہ یا تو وہ 2 ریاستی حل قبول کرے یا ایک مشترکہ ریاست کے اصولوں کو مانے، جہاں برابری کے ساتھ فلسطینیوں کا مکمل حقوق دیے جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یورپی ممالک کی جانب سے یہ سفارتی بغاوت ایک بڑی عالمی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے، جیسے ماضی میں جنوبی افریقہ کے خلاف دیکھی گئی تھی۔
میرے بھائیوں، اسرائیلی حکومت خصوصاً نیتن یاہو کی قیادت اس یورپی اقدام کو دہشت گردوں کی فتح قرار دے رہی ہے، مگر خود اسرائیل کے اندر بھی اختلافات کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کئی سابق اسرائیلی سفیروں، دانشوروں اور فوجی افسران کی طرف سے تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نئی نسل کی اسرائیلی یہودی آبادی کا سوال بھی زور پکڑ رہا ہے کہ کیا ہم واقعی برابری پر یقین رکھتے ہیں یا برتری پر یقین رکھتے ہیں؟ اور ادھر امریکہ کی صورت بھی قابل توجہ ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کے تحفظ کی یقین دہانی کرواتا ہے تو دوسری طرف اب اسے اپنی یورپی اتحادیوں کی نئی خود مختار پالیسیوں کا سامنا ہے۔ واشنگٹن کی سفارتی پوزیشن پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ خلیجی ممالک پر زور دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لائیں، دوسری طرف اس کے پرانے اتحادی فلسطین کو تسلیم کر کے اسرائیلی موقف سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر یاد ہو تو ٹرمپ کے داماد جیرالڈ کوشنز ایک نئے لانس آف اریبیا کا کردار ادا کرتے ہوئے اس نے 2020 میں امریکہ کی زیر پرستی معاہدہ ابراہیمی تشکیل دینے میں کامیاب ہوا تھا، وہ جس کے تحت یو اے ای، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ اس معاہدے کو امریکہ کی سفارتی فتح اور اسرائیل کو نارملائز کرنے کی کوشش کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس وقت اسے امن، ترقی اور مشرق وسطیٰ میں استحکام کی ایک نئی صبح قرار دیا گیا، لیکن یہی معاہدہ فلسطینی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف بھی ثابت ہوا ہے، کیونکہ ان کی ریاستی حیثیت کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم اس ابراہیم اکارڈ میں امریکی مقاصد کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کوئی اس خطے میں ایران کو علاقائی طور پر تنہا کرنا، اسرائیل کو عرب ممالک کے قریب لا کر خطے میں اتحادی بلاک تشکیل دینا، امریکی اسلحہ صنعت سازی اور دفاعی معاہدوں کو فروغ دینا اور فلسطینی مسئلے کو نظر انداز کر کے اسرائیل کی سیاسی برتری کو تسلیم کرانا چاہتا ہے تاکہ مستقبل کے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کی جا سکے۔ مگر حالیہ جنگ و غزہ کی جنگ نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ سینکڑوں بچوں کی لاشیں، مسمار شدہ ہسپتال، ٹوٹے ہوئے خواب اور برباد بستیوں کی تصاویر دنیا بھر میں وائرل ہوتی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے پہلی بار کھل کر اسرائیل کو نسل پرست ریاست قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں، عالمی عدالت انصاف کے فتووں اور صحافی کی رپورٹ سے ثابت کیا ہے کہ اسرائیلی پالیسی میں واضح نسل پرستی، جبری قبضہ اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ اور اس پر متضاد ٹرمپ کا مطالبہ کہ غزہ کو مکمل طور پر امریکہ کے حوالے کر دیا جائے اور وہ عالمی سیاحت کے لیے ایک ماڈل شہر تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اور شنید تو یہ بھی ہے کہ اس پروجیکٹ میں کئی کمپنیوں کو یہاں پر جدید سہولتوں کے ساتھ ہوٹل اور دیگر سیاحتی مقامات بنانے کا عندیہ بھی دے دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ حکم بھی جاری کر دیا تھا کہ یہاں پر بسنے والے تمام باشندوں کو عرب پڑوسی ممالک اپنے ہاتھ بسانے کا بندوبست کر لیں۔ 2023 سے لے کر اب تک کی تباہ کن جنگوں کے بعد فلسطینی ملحمت ایک نئی جہت اختیار کی ہے۔ دنیا کی نظریں غزہ پر جمی ہوئی ہیں۔ اسرائیل اب زیادہ دیر تک نسل پرستی اور جبر کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ تحریک، تنقید اور نفرت میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج فلسطینیوں کی جدوجہد کو جنوبی افریقہ کی تاریخی تحریک سے جوڑا جا رہا ہے، اور جس طرح جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کا قلع کما ہوا تھا، وہ ایسا ہی انجام اسرائیل میں رائج ناانصافی کا بھی مقدر بن سکتا ہے۔ یقیناً امریکہ میں یورپی ممالک کے اس فیصلے کے رد عمل میں یہودی لابیوں کا موجودہ امریکی حکومت پر مزید دباؤ بڑھ جائے گا۔ غور سے سنیے اب جو میں بات آپ سے کرنے والا ہوں، یعنی لابی کا دباؤ بڑھ جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے فوری طور پر خاموش صفاتی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان فیصلوں پر نرم اختلاف کیا ہے یورپ کے ساتھ، اور کھلے عام مخالفت سے گریز کیا ہے تاکہ ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کو اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تاہم امریکہ یورپ پر غیر رسمی دباؤ کے لیے نیٹو، G7
اور تجارتی پلیٹ فارمز کے ذریعے دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ اپنے موقف میں نرمی لائیں۔ اقوام متحدہ میں اگر فلسطینی ریاست کو مکمل رکنیت دینے کی کوشش ہو تو امریکہ فلسطینی ریاست کی رکنیت کی مزاحمت کے لیے ویٹو پاور استعمال کر سکتا ہے، جیسا اس نے 2011 میں کر چکا ہے وہ۔ خلیجی ممالک پر بھی دباؤ میں اضافہ کر کے سعودی عرب، عمان، قطر جیسے ممالک پر زور بڑھایا جائے گا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بحال کریں تاکہ یورپ اور دیگر ممالک کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اثر زائل ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ امریکہ فلسطین کے معاملے پر خلیجی ممالک سعودی عرب، عمان، قطر پر دباؤ بڑھائے گا کہ وہ فلسطین کے حق میں بیانات سے گریز کریں تاکہ اسرائیل سے تعاون جاری رکھیں، یعنی بالخصوص انٹیلیجنس سائبر اٹیک ہتھیار فلسطینی مزاحمت پر کھل کر تنقید کریں، مگر یہ ممکنہ رکاوٹیں یورپ کی طرف سے فلسطینی ریاست کی حمایت کے بعد خلیجی حکومتوں پر اپنے عوامی دباؤ کا سامنا بڑھ جائے گا۔ اگر سعودی عرب فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل سے تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کی قائدانہ حیثیت کو ذک پہنچ سکتی ہے، اور یہ خلیجی ممالک کے لیے ایسا امتحان ہوگا جو ان کے خود اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ادھر امریکہ میں متعدد بااثر یہودی تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں، جیسے امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی ہے، AIPIAC، اینٹی ڈیفیمیشن لیگ ہے، جنسا ہے، امریکہ کے قومی سلامتی کے لیے یہودی ادارہ ہے، اور کرسچین یونائٹڈ فار اسرائیل اور دیگر طاقتور گروہ جو ہیں وہ یورپی فیصلے کو روکنے کے لیے کم از کم فیصلوں کو بے اثر بنانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک طرف تو میڈیا پر اثر ڈال رہے ہیں، دوسری طرف امریکی پالیسی صدر پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ فلسطینی ریاست کے مخالفت جاری رکھے۔ ان تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل کے طور پہ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے اقدامات شروع ہو جائیں گے۔ پہلا تو یہ کریں گے کہ اسرائیلی نواز یہودی لابی ہیں، ان کی طرف سے امریکی کانگریس اور سینٹ میں قراردادیں لائی جا سکتی ہیں جن میں یورپی ممالک کے اقدام کی مذمت کی جائے گی۔ اور دوسرا، عالمی میڈیا پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک بھرپور مہم کے ذریعے CNN، فاکس نیوز، نیو یارک ٹائمز اور دیگر بڑے میڈیا اداروں میں فلسطین کو تسلیم کرنے کو یک طرفہ فیصلہ یا دہشت گردوں کی حمایت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور بے مضامین شائع ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ، امریکی سیاسی امیدوار پر دباؤ کے لیے آئندہ انتخابات میں وہی امیدوار کامیاب ہوں گے جو اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کا عہد کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو لابی گروپ ہے، یہ گروہ ہے، یہ یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ دفاعی شراکتوں، خاص طور پر نیٹو کے اندر اثر ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یورپی سرمایہ کاری اور دفاعی مادوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تاہم زمینی حقائق اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ فلسطینی عوام اب صرف راکٹ یا پتھر کے ذریعے نہیں بلکہ قانون، سفارتکاری اور عالمی رائے عامہ کی قوت سے اپنی شناخت منوانے نکلے ہیں۔ اسرائیل کو اب انتخاب کرنا ہوگا، یا تو وہ 2 ریاستی حل قبول کرے یا پھر جنوبی افریقہ کے سابق نسل پرست نظام کی طرح ایک برابری کے حقوق پر مبنی ریاست کی طرف قدم بڑھائے جہاں یہودیوں اور فلسطینیوں کو مساوی شہری حیثیت حاصل ہو۔ فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اگر اسرائیل ایک مساوی ریاست قدم نہیں بڑھاتا تو عالمی دباؤ کی شدت سے اس طرح جھکنے میں مجبور کر دے گی جیسے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت نے اس آخر پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب فلسطینی اور اسرائیل ایک ہی ریاست میں برابری کی بنیاد پر سانس لیں گے، اور تب غزہ سویٹو کی طرح آزادی کا ستارہ بن کر ابھرے گا۔ فرانس، اسپین، آئرلینڈ، ناروے، بیلجیم اور دیگر ممالک کی طرف سے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کرنا ابراہیمی مادوں کی روح کے برعکس ایک بڑا سفارتی جھٹکا ہے۔ یورپی اقدامات کا مطلب اسرائیلی مظاہرے پر براہ راست بین الاقوامی مذمت کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاستوں کو قانونی اور اخلاقی جواز فراہم کرنا بھی ہے۔ یورپ کے اس عمل پر جہاں امریکہ کی یک طرفہ پالیسی کے خلاف یورپی مزاحمت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں خلیجی اور دیگر مسلم ممالک کے اسرائیل سے تعلقات پر اخلاقی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اسرائیلی دائیں بازو کی اندرونی سیاست انتہا پسندی کی طرف تیزی سے مائل ہو رہی ہے۔ مغربی کنارے میں نئی بستیاں، غزہ کا مسلسل محاصرہ اور بیت المقدس کی مسلسل یہود کاری نہ صرف امن کے امکانات کو زہر آلود کر رہے ہیں بلکہ عالمی حمایت سے بھی ہاتھ دھلا رہے ہیں۔
یورپ کا حالیہ اقدام ثابت کرتا ہے کہ عالمی سفارتکاری میں ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ فلسطین کو رزق کا حق دیا جائے گا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب اور کس قیمت پر۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی اگر واقعی امن کے خواہاں ہیں تو انہیں اب مظلوم کی آواز سننی ہوگی۔ فلسطین کی عالمی تسلیمیت محض ایک سفارتی اقدام نہیں، یہ صدیوں سے جاری استبداد کے خلاف انصاف کی پہلی شعاع ہے، کرن ہے۔ اگر یورپ کا یہ قدم مزید مال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو اسرائیل کو اپنی نسل پرستانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ورنہ عالمی بائیکاٹ، اخلاقی تنہائی اور سفارتی دباؤ کی شدت میں اضافہ ناگزیر ہے۔ یہ وقت ہے کہ دنیا صرف تماشائی نہ بنے بلکہ انسانیت کے حق میں قانون کے تقاضوں کے مطابق اور مظلوموں کی حمایت میں ایک واضح اور مؤثر موقف اپنائے۔ شاید فلسطینی ماؤں کی آنکھیں کسی روشن کل کا خواب پھر سے دیکھنے لگے۔ فلسطین اب صرف ایک مظلوم قوم کا نام نہیں بلکہ انصاف، مزاحمت اور اصولوں کی علامت بن چکا ہے۔ اور جس طرح جنوبی افریقہ میں نسل پرستی دم توڑ گئی تھی، اسی طرح اسرائیل کی نسل پرست پالیسی میں تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہونے والی ہے۔ فلسطینیوں کا خون شاید سستا سمجھا گیا ہو، مگر اب وہ عالمی ضمیر کی دہلیز پر سوال بن کر کھڑا ہے، اور تب تک اس جرم سے رہائی نہیں ملے گی جب تک یہود و ہنود کے مجرمانہ ضمیر کو ان کے انجام تک نہ پہنچایا جائے۔ حق و انصاف کی شمع جو فلسطین کے آسمان پر روشن ہوئی ہے، اس کا نور اب گہری تاریکیوں میں بھی گم نہیں ہو سکتا۔ یہ روشنی صرف سیاسی بیان بازی یا جغرافیائی حد بندی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالمگیر جذبہ ہے جو انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہی ضمیر جو تاریخ کے طوفانوں میں صدیوں سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، اب نعرہ حق بلند کر رہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ مقدس آیت ہر ظلم ستم کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ یہ وہی فلسطین ہے جہاں نہتے بچوں کے معصوم ہنسیوں کو گولیوں نے خاموش کر دیا، جہاں ماؤں کی فریادیں گونجتی ہیں اور باپ کی آنکھیں اپنے بچوں کو پرخچے اڑتے دیکھ کر پتھرا گئی ہیں، لیکن اب پتھروں کو زبان آ گئی ہے، پتھروں کی زبان بولنا شروع ہو گئی ہے۔ آج کے دور کے مجاہد نہ صرف فائرنگ کی لڑائی لڑ رہے ہیں بلکہ عالمی عدالتوں، سفارتی میدانوں اور صحافت کے محاذ پر بھی وہی جذبہ شال لیے لڑ رہے ہیں، اور آج کی سپیس بھی اس کا معاون ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم و جبر کی دیواریں تباہی کے راستے پر گرتی ہیں، چاہے وہ جنوبی افریقہ کی نسل پرستانہ حکومت ہو یا فلسطین کی زمین میں پھیلا ہوا اظہار منا قبضہ جو ہے۔ یاد رکھیں، عدل و انصاف کی صبح حضور میں فلسطین محض ایک مسند دکھ و رنج نہیں ہے، بلکہ صبر و استقامت، حق و صداقت اور ربانی صبر کی جاوداں علامت بن چکا ہے۔ یعنی کہ شہداء کا لہو فراموش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قربانی کی سیاہی سے تاریخ کے اوراق پر لکھا گیا ایک مقدس عہد ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمان حق ہے، لن تغنی عنہم والہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ نہ ان کے مال ہی اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد، وہی دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس یہ روح کی پاکیزگی، حق کی سربلندی، عوام کی جرت وہ شکل ہے جو تاریخ کے تراز میں باری ہوں گے۔ ممالک و ملتوں کی نظروں میں فلسطینی جدوجہد کے حقائق کی پردہ ممکن نہیں رہی۔ جس طرح ماضی میں جنوبی افریقہ کے نسلی تعصب کے خلاف تحریک نے عالمی زمین کو جھنجھوڑا تھا، آج بھی عالمی شعور کو بیدار کر رہی ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ فلسطین کو ریاست کا حق ملتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب اور کس قیمت میں انصاف قائم ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا انسانیت، سیاست اور اخلاق کا امتحان ہے، جو ریاستوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ضمیر کے لیے ہے۔ یہ وقت ہے کہ دنیا کے حکمران، جن کے ہاتھوں میں دنیا کی تقدیر کے فیصلے ہیں، حق کی صدا سنیں اور اپنے ضمیروں کو جگمگائیں اور جگائیں کہ اب راہ صرف انصاف کی ہے، دو ریاستوں کی مساوت یا ایک مشترکہ وطن کی امید
جہاں ہر انسان کو اس کی انسانیت کے مطابق مقام ملے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو پہلے ہوا جب ظلم کی دیواریں گر گئیں اور آزادی کی کرنیں پھوٹی۔ یہی وہ وقت ہے جب اسلام کی اعلیٰ تعلیمات جو برابری، عدل اور امن کی بنیاد ہے، دنیا کی سیاست میں روشنی بن کر چمکیں گی۔ قرآن کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسانوں کے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ فلسطینی قوم کی یہ جدوجہد چاہے جغرافیائی ہو یا سیاسی، محض ایک قوم کی کوشش نہیں بلکہ عالم انسان کی وہ کوشش ہے۔ ظلم کے خلاف ایک ایسی آواز ہے جو دیواروں اور سرحدوں سے بالا تر ہے۔ آج جہاں طاقتوروں کے درمیان سازشیں اور تضادات عروج پر ہیں، وہاں دنیا کو چاہیے کہ وہ بے نیازی کا لباس اتار کر حق و انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ رستہ کٹھن ہے، ماضی کی گونج ابھی کانوں میں ہے، مگر روشنی کرن ضرور آنی ہے۔ ہر مظلوم ماں کی آنکھوں میں وہی خواب پل رہے ہیں جس کی تعبیر انصاف ہے۔ فلسطین صرف ایک قوم کا نام نہیں بلکہ وہ چراغ ہے جو ظلمت کو مٹانے، عدل قائم کرنے اور حق کی سربلندی کا پیغام لیے کھڑا ہے۔ جس طرح جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کا خاتمہ ہوا، ویسے ہی اسرائیل کی نسل پرست پالیسی میں تاریخ کے کوڑے دان میں گرتی جائیں گی اور فلسطینیوں کا خون سے دامن نہیں بکے گا۔ وہ آج دنیا کی زمین پر ایک سوال بن کر کھڑا ہے، اور جب تک ان مظالم کے مجرموں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، یہ جرم معاف نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔